مگر اسلامی تاریخ میں ایک گھرانہ ایسا ہے جس کے گھر کا ہر فرد مقام ولایت پر فائز ہے. سبحان اللہ. اور وہ گھرانہ کس کا ہے؟ وہ گھر ہے حضرت سیدنا غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے گھر کا ایک ایک فرد وہ مقام ولایت پر ہے. آپ کے والد حضرت ابو صالح محمد موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ مقام ولایت پر ہیں. آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ مقام ولایت پر. آپ کی والدہ ماجرہ وہ مقام ولایت پر. حتیٰ کہ آپ کی پھپھی جان کے حوالے سے یہ زبان زد عام تھا کہ وہ ادھر دعا کر لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ رحمت اللہ علیہ جیلان میں ایک مرتبہ، تاکہ اندازہ ہوتا چلا جائے، ایک مرتبہ قحط سالی شروع ہو گئی، بارش نہ آئی، لوگ پریشان ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں. دعائیں مانگیں یا اللہ بارش دے، بارش نہ آئے. کھیتیاں برباد ہونے لگی، جانور مرنے لگے، تجارت بیٹھ گئی. لوگ نماز استسقاء ادا کریں مگر قبول نہ ہو دعا. پریشان ہوئے، سر جوڑ لیے اور کہتے ہیں کہ بھئی اب کیا کریں؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں پر اماں جی ہیں، اماں جی عائشہ رحمت اللہ علیہ، یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھو جان، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. شہر والے سارے اکٹھے ہو کے اماں جی کے دروازے پر آ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے اماں جی نے پوچھا بھئی کون ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ اماں جی آپ کے دروازے پر آ گئے ہیں، قحط سالی شروع ہے، بارش نہیں ہو رہی، ہماری کھیتیاں برباد ہو رہی، جانور پیاس اور بھوک سے مرنے لگے، ہماری تجارت بیٹھ گئی، لوگوں کے گھر میں پس انداز ختم ہونے لگا. اماں جی آپ کے پاس آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا تو مانگے، بارش تو لے دے رب سے. یہ کہہ کر خاموش ہوئے تو اماں جی فرماتی ہیں کہ بھئی آپ لوگ جائیں، میں رب سے بات کرتی ہوں. سبحان اللہ. اب اماں جی کا انداز بھی الگ ہے. جب یہ افراد چلے گئے، اماں جی رحمت اللہ علیہ آپ نے گھر پہ جھاڑو اٹھایا، کچا صحن تھا، صحن پر جھاڑو لگانا شروع کیا، پورے صحن کو صاف کیا اور بیٹھ کر ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ اس کچے صحن پر جھاڑو میں نے لگا دیا ہے، بادلوں کو حکم تو دے دے کہ بارش وہ برسا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید.